صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ بخاری شریف باب الوضو جاری ہے، اور آج جو باب ہم پڑھیں گے یہ ہے مسح الید بالتراب لیکون عنقا، کہ ہاتھ کو مٹی سے مل لیا جائے تاکہ ہاتھ اچھے طریقے سے صاف ہو جائے۔ اس میں حدیث نمبر 257 ہے، یہ وہی حدیث ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور اس کی ہم تفصیل بھی پیچھے دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرنے کے بعد اپنا ہاتھ زمین یا دیوار پہ ملتے تھے تاکہ ہاتھ صاف ہو جائے۔ لہٰذا میں اس حدیث کو پڑھ نہیں رہی، لیکن یہ ہم اس کی تفصیل جو ہے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اگلا جو باب ہے، یہ باب ہے هل يدخل الجنب يده في الاناء قبل ان يغسلها، کہ کیا کوئی شخص اپنا ہاتھ یعنی کوئی جنبی شخص جو ہے وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال سکتا ہے غسل سے پہلے، اذا لم يكن على يده قذر غیر جنابتی، کہ اگر اس کے ہاتھ پر جنابت کے علاوہ کوئی اور ناپاکی نہ ہو۔ مطلب یہ کہ ہاتھ بھی گندا نہیں ہے، جنابت جو ہے وہ ایک روحانی گندگی ہے، یا اگر جسمانی گندگی بھی ہے لیکن اس میں ہاتھ گندا نہیں ہے، تو کیا ایسا شخص پانی میں ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اور اس میں ایک جو انہوں نے بات لکھی ہے امام بخاری نے، وہ ادخل ابن عمر و براء بن عازب یدہ فی الطہور ولم یغسلها، کہ عبداللہ بن عمر اور حضرت براء بن عازب نے اپنے ہاتھ دھوئے بغیر برتن میں ڈالا، یعنی ان کے ہاتھ ظاہر ہے گندے نہیں ہوں گے اور ویسے انہیں طہارت کی ضرورت ہوگی، تو انہوں نے اپنے ہاتھ دھوئے بغیر پانی میں ڈالا، ثم تودع، پھر انہوں نے غسل کیا، ولم یرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتزع من غسل الجنابہ، تو حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے غسل جنابت کے دوران اڑنے والی چھینٹوں میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ اب یہ جو باب ہے یہ بھی کچھ اس طرح سے اس میں بات آ رہی ہے کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں کہ جی غسل کیا اور کوئی تھوڑی بہت چھینٹ اگر بالٹی کے اندر پڑ گئی تو پورا پانی بہا دیا۔ تو یہاں ہمیں پتہ یہ چل رہا ہے کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی چھینٹ پڑ گئی ہے تو اس سے اس کا سارا پانی ناپاک نہیں ہو گیا، اور اگر ہاتھ پہ کوئی گندگی نہیں لگی تو ہاتھ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالا جا سکتا ہے۔ پچھلی تمام حدیث میں ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پہلے دھوتے تھے اٹھا کے برتن کو، اور پھر پانی کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے۔ تو مطلب یہ ہے کہ سنت تو یہی ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد پانی کے اندر ڈالیں، لیکن اگر ہاتھ زیادہ گندے نہیں ہیں، زیادہ کیا مطلب اگر گندے نہیں ہیں، ان کے ساتھ بظاہر کوئی گندگی نہیں لگی، تو پانی کے اندر ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ہیں، انہوں نے ایسے پانی کے ساتھ جو کسی اور نے غسل کیا ہوا تھا اس سے انہوں نے وضو بھی کر لیا۔ اب یہ دیکھیں کہ سچویشن بھی سمجھیں کہ ظاہر ہے وہاں پہ پانی کی بہت کمی ہوتی تھی اور دور دور سے پانی بھر کے لایا جاتا تھا، تو اس صورت میں بالکل گنجائش تھی اس چیز کی کہ اگر کسی نے غسل جنابت کی ہے اور اس کے بالوں اور داڑھی سے کوئی قطرے ٹپک کر لوٹے یا بالٹی میں گر پڑے ہیں تو اس سے اس غسل کے پانی سے سارا کا سارا پانی ناپاک نہیں ہوا اور اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یعنی یہ اب سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر پانی کم ہے اور اس طرح کی صورتحال ہے تو اس کی گنجائش موجود ہے، اس میں اتنے تشدد کی ضرورت نہیں کہ نہیں جی پانی تو پاک تھا ہی نہیں اور ہم غسل کر ہی نہیں سکتے تھے۔ پانی کی تفصیلات بھی ہم باب الوضو میں پڑھ چکے ہیں کہ مائع مستعمل جو ہے، استعمال شدہ پانی جو ہے وہ کب تک پاک ہوتا ہے اور کب ناپاک ہوتا ہے، یہ ساری تفصیل ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلی حدیث ہے یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے، حدیث نمبر 259 ہے۔ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من جنابت غسل یدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو اپنے ہاتھوں کو دھو لیتے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، لیکن بوقت ضرورت اگر ہاتھ گندے نہیں تو پانی میں ڈالے جا سکتے ہیں، لیکن مناسب یہی ہے اور مسنون یہی ہے کہ ہاتھ پہلے دھوئے جائیں۔ اگلی حدیث 260 ہے، یہ بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرماتی ہیں قالت كنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد من جنابہ، کہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت ایک ہی برتن سے کر لیتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور پھر حضرت عائشہ نے کیا تو گویا ان کا بچا ہوا پانی استعمال کیا، حضرت عائشہ نے پہلے کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کیا تو پھر بھی وہ پانی جو ہے انہوں نے استعمال کیا۔ تو بات وہی ہے کہ
جو پانی ہے وہ اس طرح سے ناپاک نہیں ہو گیا کہ دوسرے شخص استعمال نہیں کر سکتا. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ صحابہ کرام تھے، اور ان کی پاکیزگی اور ان کی اطاعت جو ہے وہ بہرحال ہوتی ہوگی جتنی کہ مطلوب ہے. اس کے بعد اگلا جو باب ہے، یہ باب ہے باب تفریق الغسل الوضو، کہ باب غسل اور وضو کے درمیان فصل کرنا، یعنی ان کے درمیان فاصلہ اگر ہو گیا ہے کہ ایک اعضاء جو ہیں وہ خشک ہو گئے ہیں اور اس کے بعد باقی اعضاء ہو گئے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے. وَيُذْكَرُ عَنْ ابن عمر، اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے انہ غسل قدمیہ بعد ما جف وضوءہ، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ان کے اعضاء وضو خشک ہو جاتے تھے اور اس کے بعد وہ اپنے پاؤں دھوتے تھے. اچھا، اب یہ جو مسئلہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم وضو کر رہے ہیں اور پانی ختم ہو گیا، تو اب کیا کریں کہ آدھا وضو کر لیا آدھا رہ گیا، تو کیا نئے سرے سے کیا جائے یا جتنا کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے اور جب پانی ملے تو بقیہ حصہ کر لیں. تو یہ والی بات یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ اگر ایسی کوئی صورت ہے تو جتنا غسل وضو کر لیا وہ ٹھیک ہے، بقیہ جو ہے اس کو بعد میں دھویا جا سکتا ہے. تو اور بعض کا ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیز ہوا ہے اور تیز ہوا کے اندر وضو کرتے کرتے ہی خشک ہو جاتا ہے، پنکھا چل رہا ہوتا ہے، اس سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو ایسی صورت میں اگر وقفہ اس میں آ گیا ہے تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. اور باپ جو انہوں نے بند ہے کہ اگر فصل ہو گئی ہے تھوڑا سا اس میں فرق آ گیا ہے تو وضو جو ہے اس طرح سے جائز ہے. حدیث اس میں لائے ہیں 262، اور اس میں وہی حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، جس میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سارا وضو کیا، پوری تفصیل وہی ہے، اور جو اپنی جگہ سے ہٹ گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں کو دھویا. تو یہاں پہ ان کی مراد یہ ہے کہ باقی غسل تو کر لیا تھا اور تھوڑے سے وقفے کے بعد پاؤں دھوئے، گویا جو وقفہ آ گیا وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں یہ علماء کا طریقہ ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس طریقے کو اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اعمال تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں، ایک ایک سنت سے وہ کئی جو احکام ہیں وہ نکالتے ہیں. یہ امت پہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے دماغ اور ایسے فقہا اور ایسے علماء دیے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت اور ایک ایک فعل سے امت کے لیے احکام نکالے اور ہم تک پہنچائے. تو دیکھیں یہ ایک ہی حدیث ہے جو مختلف راویوں نے مختلف انداز میں بیان کی ہے، لیکن اسی ایک حدیث سے ہم کتنے ہی مسائل اب تک سیکھ چکے ہیں. تو اسی حدیث سے جو مسئلہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مقام سے ہٹے غسل کے بعد اور الگ ہو کے پاؤں دھوئے، تو یہاں سے مسئلہ انہوں نے نکالا کہ الگ ہو کے تھوڑے وقفے کے بعد پاؤں دھوئے جا سکتے ہیں. یعنی غسل میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، ہم اس سے باقی مسائل پہ بھی قیاس کر سکتے ہیں. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غسل کر رہے ہوتے ہیں تو پانی ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسی وجہ ہو جاتی ہے کہ اس کو روکنا پڑتا ہے، سر دھو لیا اور باقی جسم نہیں دھو سکے، تو ایسی صورت میں گنجائش ہوتی ہے کہ تھوڑے وقفے کے بعد باقی غسل جو ہے وہ کر لیا جائے. تو اگلی حدیث 263 ہے، اور یہ ہے باب من افرغ بیمینہ علی شمالہ فی الغسل، کہ وہ شخص جو غسل میں دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی بہاتا ہے. اچھا، اب اس میں بھی وہی حدیث ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا والی، اور وہ تھوڑا سا اس میں الفاظ کا فرق ہے، میں اس کو پڑھ دیتی ہوں. فرماتی ہیں وضعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسلا وسترتہ، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غسل کا پانی رکھا اور میں نے چادر سے یعنی ایک چادر آویزاں کر دی، یا میں کھڑی ہو گئی، تھوڑا پردہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. فصب علی یدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر پانی بہایا. فغسلها مرۃ و مرتین، یا ایک مرتبہ یا دو مرتبہ اس ہاتھ کو دھویا. قال سلیمان کہتے ہیں لا ادری اذکر الثلاث ام لا، کہ انہوں نے تیسری دفعہ کا ذکر کیا یا نہیں کیا. سلیمان بن جو ہے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں کہ 3 دفعہ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا. ثم افرغ بیمینہ علی شمالہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا. فغسل فرجہ ثم دلک یدہ بالارض او بالخائط، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر یا دیوار پر ملا. یہ راوی کو شک ہے کہ حضرت میمونہ نے کون سا لفظ استعمال کیا تھا. ثم تمزمز
واستنشق، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی ڈالا اور ناک میں پانی ڈالا، وغسل وجهه ويديه، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اور اپنے ہاتھ دھوئے، وغسل رأسه، پھر آپ نے اپنا سر دھویا، ثم صب على جسده، پھر آپ نے اپنے جسم پر پانی ڈالا، ثم تنحى فغسل قدميه، پھر آپ وہاں سے ہٹ گئے اور اپنے جو پاؤں تھے وہ دھوئے، فناولته خرقة، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے کا ایک رومال دیا گیا، فقال بیدہ ہکذا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ نہیں مجھے یہ رومال نہیں چاہیے، ولم یردھا، اور پھر اس کو استعمال نہیں کیا۔ اچھا وہی حدیث ہے، تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے، لیکن باب کیا لائے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی تفصیل انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ایک ہاتھ دھویا تھا اور اس کو 2-3 دفعہ دھویا، پھر اس کے بعد دوسرا ہاتھ جو ہے وہ دھویا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت جو ہے اس کو نوٹ کیا گیا، اور مراد یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کاموں کو دائیں طرف سے مقدم رکھتے تھے، اور وضو میں بھی دایاں ہاتھ پہلے دھو رہے ہیں، دایاں بازو پہلے دھو رہے ہیں، دایاں پاؤں پہلے دھو رہے ہیں، اسی طرح سے غسل میں بھی پہلے جو ہے وہ دائیں طرف سے آغاز کرنا اور دائیں ہاتھ کو دھونا، سر کا دایاں حصہ دھونا، یہی چیزیں ہیں، پہلے دائیں کندھے پہ پانی ڈالنا اور دائیں پاؤں دھونا، یہ سب کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اور اسی حدیث سے دیکھیں اب انہوں نے یہ ایک نیا مسئلہ نکالا جو ہم نے پڑھا، تو گویا ایک ہی حدیث سے ہم نے کتنے ہی مسائل دیکھے، کتنے ہی مسائل جو ہیں وہ سمجھے۔ ہم اسی طرح سے چیزوں پہ غور کرنے کی عادت ڈالیں اور مختلف طرح کے مسائل جو ہیں ان کو سمجھیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے علماء کرام کو کہ جنہوں نے ہمارے لیے یہ ساری آسانیاں جو ہیں وہ ہم پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔